اور اب آپ کو براہ راست مزار اقبال پہ لیے چلتے ہیں، جہاں پر اس وقت مزار قائد پر شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے اور ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان ہے۔ سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے اور علامہ اقبال کی 147ویں یوم پیدائش آج ملکی اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز جو ہے وہ مساجد میں ملکی ترقی اور خوشحالی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس حوالے سے ملک بھر میں آج عام تعطیل کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت اور خصوصی پیغام۔ تو اس وقت آپ کو لائیو مناظر جو ہیں وہ علامہ اقبال کے مزار کے دکھائے جا رہے ہیں، جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈو ساجد حسین اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا 147واں یوم پیدائش آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ آج علامہ اقبال کے 146ویں یوم ولادت کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب لیفٹیننٹ کمانڈر محمد یاسر، جن کا تعلق پاکستان نیوی کی طرف سے ہے۔ یاسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت مزار اقبال سے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر پاک بحریہ کا دستہ آج ان کی مزار پر اعزازی گارڈ سنبھالے گا۔ اس وقت پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین، جو آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، ان کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ وہ اپنی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ آج کی دونوں پلاٹونز جو پاکستان رینجرز پنجاب اور پاک بحریہ کے دستوں پر مشتمل ہیں، ان کا معائنہ کریں گے۔ اس وقت مہمان خصوصی نے اسلامی کے چبوترے پر اپنی جگہ سنبھال لی ہے اور اب گارڈ مہمان خصوصی کو سلامی پیش کرے گی۔ اب رینجرز کے گارڈ آفیسر مہمان خصوصی کو اعزازی گارڈ کے معائنے کی دعوت دے رہے ہیں، جس کے بعد مہمان خصوصی اعزازی گارڈ کے دستوں کا معائنہ کریں گے۔ اس وقت مہمان خصوصی دستوں کی طرف آہستہ چل کی موشن میں جو ہے وہ موو کر رہے ہیں۔ اس کو آہستہ چل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک یونیفائڈ موومنٹ ہے جو ملٹری کے اندر جو ہے ایک ڈسپلن کو شو کرتی ہے، جو ایک تربیت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ کیسے دوش بدوش آپ نے صف در صف آگے بڑھنا ہے۔ اعزازی گارڈ کی جانب سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو سلامی پیش کی جائے گی اور مزار کے اطراف تعینات پاکستان رینجرز پنجاب کے اہلکار اپنی جگہ سے رخصت ہو کر گارڈ میں موجود رینجرز کے دستے کا حصہ بنیں گے، جس کے بعد رینجرز کا پورا دستہ باہر چلا جائے گا، جبکہ پاک بحریہ کا دستہ مزار کے داخلی راستے پر اپنی جگہ سنبھال لے گا۔ حضرت اقبال کی شاعری مسلم امت، جوانوں اور ہر طبقہ فکر کے لیے یقیناً سب کچھ ان کے اشعار میں موجود ہے، بالخصوص افواج پاکستان کے سپاہیوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ مہمان خصوصی نے ابھی گارڈ کا معائنہ مکمل کیا، اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی پوزیشن پر چلے جائیں گے، جس کے بعد پاک بحریہ کے دستے کے گارڈ آفیسر لیفٹیننٹ عبد الرؤف ان سے گارڈ کی تعیناتی کی پرمیشن لیں گے، جس کے بعد پاک بحریہ کے جوان گارڈز کی فرائض سر انجام دیں گے۔ شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ قومی و ملی شاعر ہیں جو اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو بلندی کردار، عمل پہم، جہد مسلسل، استقلال اور خود اعتمادی کے ساتھ خودی کا سبق دیتے ہیں۔ اقبال کی شاعری حکیمانہ وقار، مذہبی جوش و جلال اور درد مندانہ تڑپ کا بہترین مرکب ہے۔ ان کی شاعری سیاسی، سماجی، اخلاقی مسائل اور ان پر بصیرت افروز
शेरों का ग्रां कदर मजमूआ है। हज़रत इकबाल की शायरी तो बिलुमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा बल्कि इंसानियत को एड्रेस करती है, लेकिन कुछ उनके अशार ऐसे हैं जो अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों के दिलों के बहुत करीब हैं। जैसे कि वो फरमाते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। क्या बात है, इकबाल एक फ़लसफ़ी शायर है। उनके फ़लसफ़ा ने मज़हब इस्लाम और उसकी मुक़द्दस रवायात की गोद में परवरिश पाई। उनके तख़य्युल की वादियाँ सरज़मीन हिजाज़ के दरियाओं की आबियारी की शर्मिंदा एहसान हैं, और ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए ऐसी तक़ारीब का एहतमाम किया करती हैं कि खुदी के सांस में उम्र जावेदां का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चराग, ठहर सका ना किसी खानकाह में इकबाल, कि है ज़रीफ़ो खुशंदेशा शगुफ्ता दिमाग। और ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबहगाही, कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही, तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह स्याही। हज़रत इकबाल ने खुदी के ऊपर बड़ा फोकस किया है, और वो खुदी से जो उनकी मुराद है वो जो उर्दू ज़बान और फ़ारसी ज़बान में तकब्बुर और गुरूर के मानों में बल्कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उनकी मुराद इससे है खुद शनासी, खुददारी, यकीन की गहराई, सोज़े हयात और ज़ौक़े तख्लीक। आप फरमाते हैं कि खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी जलवा बंद मस्तो खलवत पसंद, समंदर है एक कतराए पानी में बंद। अच्छा, खुदी इकबाल के नज़दीक नाम है एहसास गैरतमंदी का, जज्बा खुददारी का, अपनी ज़ात व सिफ़ात के पास व एहसास का, अपनी अना को जराहत व शिकस्त से महफूज रखने का, हरकत व तवानाई को ज़िंदगी की ज़ामन समझने का, मुज़ाहिर फितरत से बरसरे पैकार रहने का, और दूसरों का सहारा तलाश करने के बजाय अपनी दुनिया आप पैदा करने का। यूँ समझ लीजिए कि इकबाल के नुक्ते नज़र से खुदी ज़िंदगी का आगाज़, वस्त और अंजाम सभी कुछ है। फ़र्द और मिल्लत की तरक्की व पस्ती खुदी की तरक्की व ज़वाल पर मुनहसर है। फ़र्द और खुदी का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, और खुदी का इस्तेकाम ज़िंदगी का इस्तेकाम है। इकबाल फरमाते हैं, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराक कि तू किताब ख़्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें पाक बहरिया के जवान इस वक्त मज़ार के चारों अतराफ अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, और वो एजाज़ी गार्ड की जिम्मेदारियां अब पाक रेंजर से अपने हवाले करेंगे। अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। चंद ही लम्हों बाद पाक रेंजर्स के जो जवान हैं वो अपनी पोजीशन से वापस अपने दस्ते में शामिल हो जाएंगे, और एजाज़ी गार्ड पाक बहरिया के जवानों के हैंड ओवर हो जाएगी। फ़न के मुतल्लिक़ इकबाल की राय ये है कि इसे हर तौर पर मकसद होना चाहिए, यानी वो ज़िंदगी के आला नस्बुलैन के हुसूल में मददगार साबित हो, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब फ़न का सूज़ो साज, कुव्वत का मज़हर, खुदी का मुहाफ़िज़ और ज़िंदगी का नकीब हो, कि रखो बुलंद नज़र के यही है राज़ हयात, रहो ज़मीं पे मगर आसमां की बात करो। इकबाल की खुदी के मुतल्लिक़ आप बता रहे हैं हमें, बाकी खुदी इकबाल के नज़दीक नाम है एहसास गैरतमंदी का, जज्बा खुददारी का, अपनी ज़ात व सिफ़ात के पास व एहसास का, अपनी अना को जराहत व शिकस्त से महफूज रखने का। और शायर मशरक़ ज़ाहिर है हमें बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पैगामात अपनी शायरी के ज़रिए दे गए कि जो आने वाली नस्लों के लिए एक तुर्रा इम्तियाज़ है।
पाकिस्तान का कौमी तराना आपने सुना। ये शायर मशरक़ को कौमी सलाम पेश किया गया है। इसके बाद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी कोमोडोर साजिद हुसैन, चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ, पाक बहरिया के अफसरान और सिविलियन की जानब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे, जिसके बाद फातिहा ख़ानी होगी। उसके बाद वो मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद करेंगे, जिसके बाद ये आज की तकरीब अपने अख्ताम पर पहुँचेगी। अच्छा, कमाल ये है आज की यहाँ पे हम मौजूद हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ से, एक तरफ शाही मस्जिद है जो हमारी तारीख़ में अज़ान सहर की गुलफशानियों का एक दिलनशीं इज़हार है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें शाही कला नज़र आ रहा है जो हमारी अज़मत व सतवत की बहार सामानियों का एक तिलावेज़ मुरक्का है। तीसरी तरफ रंजीत सिंह की समाधि है जो तारीख़ की अलमनाक कैफियतों की दिलगुदाज रुदाद है। और चौथी तरफ खुद मज़ार इकबाल है जो फ़िक्र व नज़र की रिफ़तों का एक दिलनवाज निशान है। शाही मस्जिद को मज़र ख़ुव्वत करार देने वाले हज़रत इकबाल ने गुदाज दिल से कबूलियत के किसी लम्हे में दुआ की थी, मरकदी रसाया दीवार बख्श, यानी मुझे दीवार के ज़ेर साया आसूदाए खाक होना नसीब फरमा, जो इसी शाही मस्जिद यानी आलमगीरी मस्जिद के हक़ में कबूल हुई। इकबाल को तह खाक हुए मुद्दतें हो गई हैं, लेकिन उनका आफाकी पैगाम आज भी हमारे लिए हिदायत, रहनुमाई और ख़ुद शनासी का सरचश्मा है। मनोहर लाल हादी ने इकबाल की रहलत पर अपने मरसिया कलाम में इसी हकीकत को इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मौत क्या है, सूरत ज़ाहिर का छुप जाना कहीं, इससे हो जाती है लेकिन जौहर शायर मुबीन, मौत पाकर जाविदानी हो गई हस्ती तेरी, मौत से पैगाम तेरा कर दिया सरमदी। इस वक्त पाक रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो अपनी पोजीशन से वापस अपनी प्लाटून्स में अपनी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे और आज की गार्ड की जिम्मेदारियां पाक बहरिया के हवाले हो चुकी हैं। हज़रत इकबाल ने कहा था कि ये मौजे नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, और खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है, और खुदी के निगेबां को है ज़हर नाब, वो ना जिससे जाती रहे उसकी आब, वही ना है उसके लिए अर्जुमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, खुदी शेर मौला जहाँ उसका सैद, ज़मीं उसकी सैद आसमां उसका सैद, और खुदी को न दे सेमो ज़र के इवज़, नहीं देते शोला शरर के इवज़। ऐसा बहुत कम शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जो अपनी हयात और बाद अज़ वफ़ात शोहरत व नामवरी की महराज पर जा पहुँची हों। उन्हीं में से एक नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत हज़रत इकबाल की है, जिनकी शोहरत का आफ्ताब हमेशा हमा वक्त औज सुरैया पर मुकीम रहा। असल बात सर यही है कि खुदी दरअसल इंसान की ज़ात में पोशीदा एक मुहर्रिक क़ुव्वत है जो बज़ात खुद मुतहर्रिक नहीं, लेकिन उससे जो तहर्रुक अमल में आता है उससे हम खुदी को पहचान सकते हैं। इकबाल अमल पहम और जोदे मुसलसल का पैगाम देते हैं। इकबाल के नज़दीक हरकत अमल ज़िंदगी की अलामत है, जबकि तसाहल और जमूद व सुकून मौत के मुतरादिफ है। सिर्फ वही कौमें ज़िंदा व पाइंदा रहती हैं जो खुदी की हिफाजत करती हैं और अपने अमल से अपने ज़िंदा होने का सबूत देती हैं। इकबाल कहते हैं कि हर इंसान के ज़ात में कई काबिलियतें और सलाहियतें नापुख्ता और ख़ाम हालत में मौजूद हैं और इंसान इनसे नावाकिफ़ है। कुदरत का मकसद ये है कि वो इन काबिलियतों को पाले, क्योंकि इंसान की इनफरादी सलाहियतें ही उसे दीगर इंसानों से मुमताज़ और यकता बनाती हैं। हज़रत इकबाल ने जवानों को जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एड्रेस किया है। वो अपनी शायरी में जवानों के अंदर जो है वो ऐसी जज्बात, ऐसी ख़ुसूसियात देखना चाहते हैं ताकि वो दुनिया की इमामत, दुनिया की लीडरशिप और दुनिया की क़यादत कर सकें। आप फरमाते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। दुनिया की रहनुमाई के लिए किन खसाइस, किन खसूसियात की आपको ज़रूरत है, वो जवानों में कहते हैं कि आप अपने अंदर इन खसूसियात को, और ये जो बुनियादी उसूल हैं, जब तक आप अपनी शख्सियत में इन खसूसियात को पैदा नहीं करेंगे तो आप दुनिया की रहनुमाई के अहल, दुनिया की क़यादत के अहल नहीं हो सकते। इसीलिए इकबाल कहते हैं ना कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा
کیوں نہیں ہے. اور مجھے تو ہمیشہ جاوید کے نام پہ ان کا پیغام ہے. جاوید ان کے صاحبزادے جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط انہوں نے لندن میں وصول کرتے ہوئے ان کے بعد یہ نظم لکھی تھی. 5 اشعار کی یہ نظم ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ہمارے سب جوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فہم پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اقبال ہمیشہ جوان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے اسے اپنے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کیا تمہاری ماضی کتنا روشن تھا، ذرا اس کو دیکھو اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں آپ سوچو. آپ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس وقت پاک بحریہ اور پاک رینجرز کے دستے نے اپنی پوزیشن سے موومنٹ سٹارٹ کی ہے. پاک بحریہ کے جوان مزار اقبال کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، جبکہ پاک رینجرز کا دستہ واپس ہو چکا ہے. علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری میں قدیم بدعتوں کا خاتمہ کیا. شاعری کو گنے چنے مضامین کی تنگ فضا سے نکال کر کھلے جہانوں سے متعارف کروایا اور ان جہانوں کے اظہار کے لیے نئی شعری لغت متعارف کروائی. قدیم علامتوں کو نئے مضامین اور پس منظر میں استعمال کیا. قافیوں کے نئے سلسلے اور لفظوں کے نئے استعمال کے ذریعے جدید اور نادر مضامین کے ابلاغ و اظہار کو ممکن بنایا. اردو ادب کو لازوال نظمیں عطا کی اور وہ نظمیں ہماری شاعری کا ایک ایسا اثاثہ ہیں کہ جن پر یقیناً اردو زبان کو فخر ہے. اس وقت اپنی اسکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، پاک بحریہ کے جوانوں میں پھولوں کی چادر اٹھائے ہوئے حضرت اقبال کی آخری آرام گاہ کی طرف موو کر رہے ہیں. اور آج کے مہمان خصوصی کوموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. یہ خوبصورت دھن جو اس وقت آپ سن رہے ہیں حضرت اقبال کی خوبصورت شاعری پر مشتمل ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اس وقت کوموڈور ساجد حسین مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، جی اس وقت فاتحہ خوانی ہو رہی ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو فرما. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا.
اے اللہ اس کا ثواب شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی روح کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب شاعر مشرق حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفطور کو پہنچا۔ اے اللہ آج یوم اقبال پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑی عزت بڑے احترام سے منایا جا رہا ہے، اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم و ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کے لیے جو ہماری افواج ہماری ریاست ہماری حکومت امن استحکام کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے، اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما، اور جو ہمارے افواج پاکستان کے شہداء ہیں اے اللہ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پیغام پاکستان کی آواز کو ہر گھر کی آواز بنا دے، امت میں وحدت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو اسرائیل وہاں پر اس وقت ظلم کر رہا ہے، یا اللہ اس ظلم سے اس فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور امت میں وحدت عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور آج کی حضرت علامہ اقبال کے اس یوم کو یا اللہ جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین مہمان خصوصی کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھانے کا عمل مکمل ہوا، جس کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور اب مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ یہ تقریب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب نے آج پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کو مزار اقبال پر گارڈ کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خاص پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین تھے، جبکہ پاک بحریہ کے گارڈ آفیسر یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ہم یہ خوبصورت سے بیگل کی آواز سن رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں مہمان خاص تشریف لائیں گے اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ اچھا، حضرت اقبال کی ساری شاعری ہی خوبصورت ہے، لیکن شکوہ اور جواب شکوہ کیا بات ہے اس نظم کی، خاص طور پر اسی میں سے ایک بند ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر محبت، عشق اور عشق رسول کا بھی ایک بڑا جذبہ موجزن ہے۔ آپ کے فارسی کے اشعار بہت ہی جو ہے وہ معنی خیز ہیں، جن کے اندر مفہوم کے سمندر موجزن ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو نبینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کیا بات ہے سر۔ اور شکوہ کا ایک بند ہے ان کی نظم جو ہے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ناظرین کرام، تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے،
اور مفکر ملت حکیم الامت دانائے راز حضرت علامہ محمد اقبال پوری دنیا کا بالعموم اور مسلم امہ کا بالخصوص مشترکہ اثاثہ ہیں. ان کی شخصیت، حیات اور بالخصوص ان کی شاعری میں موجود پیغام کو ہمیں ان کی عظمت کے شایان شان ہی منانا چاہیے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ تقریب، جس میں ہم حضرت اقبال کی عظمت اور ایک علیحدہ وطن کے ان کے نظریے کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ناظرین اکرام، یہ اقبال کے فکر و فلسفہ اور اخلاص نیت ہی کا ثمرہ ہے کہ ہر آنے والا دن پیغام اقبال کی معنویت میں اضافہ کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں سے لوگ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، جو اقبال کے اس دعویٰ کا بیان ثبوت ہے. زیارت گئے اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز البندی. اس وقت مہمان خاص اپنے تاثرات جو ہے وہ مہمانوں کی کتاب میں قلم بند کر رہے ہیں. مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر. اس وقت مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے اور سیشن کمانڈو لاہور کوموڈو ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. اور کمانڈو ساجد حسین نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی ہے اور فاتح خوانی کی ہے. اس موقع پر ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی ہیں. اور کموڈو ساجد حسین نے رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ بھی کیا ہے. اور اب مہمانوں کی کتاب میں کموڈو ساجد حسین جو ہیں وہ اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. آج شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 147واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت اور احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقبال ڈے کے حوالے سے خصوصی پیغام بھی جاری کیا ہے. اور اس وقت کموڈو ساجد حسین نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی. اور اپنے تاثرات قلم بند کرنے کے بعد اب ساجد حسین کوموڈو جو ہے وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں اور مزار اقبال پر جو تقریب ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آج شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب بھی اس حوالے سے منعقد کی گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.